Subscribe to my channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے ایک مرتبہ پھر اسلامیات کی بک چینج کی، جس میں وہی آپ کے 7 باب رکھے گئے ہیں، جس میں کچھ رد و بدل بھی کیا گیا۔ تو جب بک چینج ہوتی ہے تو سب سے پہلا مرحلہ جو ہمارے سامنے پیش آتا ہے کہ اب ہمارے سے پیپر جو ہے وہ کس طرح سے لیا جائے گا۔ تو اس کی تیاری کے حوالے سے آج ہم نے آپ کے سامنے ایک ماڈل پیپر جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے ہی شیئر کیا ہے، جس میں A to Z ایک چیز ہم جو ہے اس میں ڈسکس کریں گے کہ آپ کے MCQs شارٹ لانگ احادیث کہاں سے لی جائیں گی اور اس کو کس طرح تقسیم کار میں لایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ جیسا کہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں، امتحانی پرچہ اسلامیات برائے جماعت نحم کی تیاری کے لیے ہدایات۔ تو یہ ممتحن کے لیے جو ضروری ہدایات ہیں کہ جس کو مد نظر رکھ کر انہوں نے یہ آپ کا 3 گھنٹے کا جو پیپر ہے وہ بنانا ہے۔ تو وہ اس چیز کے پابند ہوتے ہیں جب وہ خود ہی ماڈل پیپر شیئر کرتے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ۔ تو اس کی چلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تقسیم کار کس طرح ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے اس کا حصہ اول ہے، جس میں کثیر الانتخابی سوالات، جس کے ٹوٹل مارکس 20 ہیں۔ یہ کثیر الانتخابی سوالات سے مراد یہ آپ کے MCQs ہیں، جس کے آپ کو 4 آپشن دیے جاتے ہیں، تو وہ اس کا آپ نے آنسر دینا ہوتا ہے۔ حصہ دوم ہے مختصر سوالات، جس کے کل نمبر 40 ہیں۔ اس کی تقسیم کار کس طرح ہے، کتنے شارٹ کتنے باب میں سے آئیں گے، تو اس کی تقسیم کار آگے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے حصہ سوم، جس میں ترجمہ ہے احادیث مبارکہ، 10 مارکس کا آپ کا ترجمہ ہوگا۔ مشاہیر پر مختصر نوٹ، یہ شخصیات ہیں باب ششم میں جو ہوتی ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد تفصیلی سوالات، یہ 20 مارکس کا ہے، اس کو آگے جا کر دیکھتے ہیں۔ تو یہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا، جیسے آپ نے دیکھا حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حصہ اول، جس میں سوال نمبر 1 کثیر الانتخابی سوالات، MCQs نیچے لکھا ہوا ہے۔ تو اس کے ٹوٹل مارکس کتنے ہوئے؟ 20۔ تو اس کی تقسیم کار کس طرح ہے، اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ کثیر الانتخابی سوالات کی تیاری کے لیے پوری کتاب کے متن کو ملحوظ رکھیں، جس کی تقسیم حسب ذیل ہے۔ حسب ذیل اس کو بیان کیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے جو ہے باب اول، باب چہارم، باب پنجم، باب ششم اور باب ہفتم۔ یہ 5 باب بنتے ہیں، اول، چہارم، پنجم، ششم اور ہفتم۔ یہ 5 باب میں سے آپ کے 2 سوال پوچھے جائیں گے۔ یہ آپ کے 10 MCQs یہاں پہ بنے۔ پھر اس کے بعد ہے باب 2 میں سے 4 اور باب سوم میں سے 6 کثیر الانتخابی سوالات بنائے جائیں گے۔ تو یہ آپ کو ایک چیز A to Z بنا دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب باب دوم اور باب سوم زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ اس لحاظ سے کہ وہاں سے 4 MCQs ہیں باب دوم سے، ادھر باب سوم سے 6 MCQs ہیں، باقی جو باب تھے ان میں سے 2 MCQs تھے۔ یہ 20 مارکس کی ڈیوائیڈ جو MCQs کیا وہ اس طرح کی گئی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، مختصر سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تو حصہ دوم ہے سب سے پہلے۔ تو سوال نمبر 1 ہمارا MCQs تھا، سیکنڈ تھا سوال نمبر 2 مختصر سوالات ہیں، جس کے کل مارکس 12 ہیں۔ تو اس کی تقسیم کار کس طرح ہوگی، کون کون سے باب اس میں شامل ہوں گے۔ اس حصے میں کل 9 مختصر سوالات بنائے جائیں، جن میں سے 6 سوال کے جواب دینے کا کہا جائے۔ اس حصے کے سوالات صرف باب اول اور باب دوم سے پوچھے جائیں اور صرف مشقوں میں دیے گئے مختصر سوالات ہی پرچے میں شامل کیے جائیں۔
تو اس چیز کو آپ ملحوظے کھاتے رکھیے گا کہ انہوں نے اس بات کو واضح بتا دیا کہ صرف مشقوں میں جو دیے گئے سوالات ہیں وہی پیپر کے حصے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو باب اول اور دوم ہے، اس میں دو چیزیں جو ہے، ایک اسماء حسنہ ہے، ٹھیک ہے۔ باب اول میں دیے گئے اسماء حسنہ کا ترجمہ بھی مختصر سوالات میں کیا جائے، اور دوسری چیز کیا ہے، ہر باب سے کم از کم 3 سوال اور اسماء حسنہ میں سے کم از کم ایک ضرور شامل کرے۔ تو یہ آپ کی جو 12 مارکس ہیں اس کی ڈیوائیڈ اس طرح کی گئی ہے۔ سیکنڈ جو ہے سوال نمبر 3 ہے، پھر یہ بھی مختصر سوالات ہیں، اس کے بھی ٹوٹل مارکس کل نمبر 12 ہیں۔ اس حصے میں بھی آپ نے 9 میں سے 6 سوال کا جواب دینا ہے۔ اور اس میں کون سے باب شامل ہوں گے بیٹا؟ تو اس حصے کے سوالات صرف باب سوم اور باب چہار۔ تو پہلے جو شورٹ تھا اس میں باب اول دوم تھا، اس میں باب سوم اور چہاروں میں۔ تو اس میں بھی انہوں نے واضح کہہ دیا کہ صرف مشقوں میں دیے گئے مختصر سوالاتی پرچے میں شامل کیے جائیں۔ تو بار بار یہ تاکید بھی کی جا رہی ہے، تو یہ آپ نے اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تو ایکسرسائز والے شوٹوں کو جو آپ کے مختصر سوالات ہیں اس کو اچھی طرح تیار کر لیجیے۔ اس کے بعد ہے بیٹا، اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے مختصر سوالات۔ اس میں ٹوٹل مارکس کتنے ہیں؟ 16 ہیں۔ تو 12 شارٹ میں سے 12 سوالات آئیں گے آپ کو، اس میں سے 8 کا آپ نے آنسر دینا ہے۔ تو یہ 8 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 16 آنسر آتا ہے۔ تو اس حصے میں جو ہے آپ کے کون کون سے باب شامل ہوں گے؟ باب پنجم، باب ششم اور باب ہفتم سے پوچھے جائیں، اور صرف مشقوں میں دیے گئے مختصر سوالاتی پرچے میں شامل کیے جائیں۔ ہر باب سے کم از کم 3 سوال ضرور کریں۔ تو یہ یہاں تک بیٹا سوال نمبر 4 تک ایم سی کیوز اور شارٹ کو ہم نے ڈسکس کیا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5، حصہ سوم جو ہے ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارا حصہ سوم جس میں سوال نمبر 5 ہے احادیث کا ترجمہ، جس کے ٹوٹل مارکس 10 ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو آپ کی احادیث مبارکہ ہیں، پہلی 20 احادیث وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہیں بیٹا۔ بہت آسان احادیث ہیں۔ پھر ایک حدیث آپ کی کیا ہے 5 نمبر کے، 2 حدیث لکھیں گے آپ کو 10 مارکس ملیں گے اس کے۔ تو لکھنے میں آپ کے 5 منٹ ہیں، اور بورڈ کی طرف سے آپ کو 10 نمبر کا گفٹ دیا جائے گا، اس لیے آپ نے اس چیز کو خیال رکھنا ہے۔ تو باب اول میں دی گئی 20 منتخب احادیث میں سے 4 احادیث پرچے میں دی جائیں گی، جن میں سے دو کا ترجمہ پوچھا جائے گا۔ ایک حدیث کا ترجمہ کرنے کے کل نمبر 5 ہیں۔ تو اس میں ایک نوٹ انہوں نے واضح چیز بتائی ہے کہ احادیث کا ترجمہ صرف باب اول میں دی گئی منتخب احادیث میں سے ہی پوچھا جائے۔ کتاب میں دوسرے مقامات پر دی گئی احادیث کا ترجمہ اس جگہ نہ پوچھا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے علاوہ بھی آپ مختلف جگہ مقام پر جو ہے ادھر رسالت ہے، اس میں آپ مختلف احادیث جو ہے وہ آ رہی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اس طرح بے شمار احادیث ہیں، تو وہ اس کا حصہ نہیں ہوں گی، تو وہ آپ کے جو باب اول میں 20 احادیث ہیں وہی اس کا حصہ ہوں گی۔ اس کے بعد بیٹا ہم بات کرتے ہیں سوال نمبر 6 ہے شخصیات، جس میں باب ششم کے اندر یہ شخصیات ہیں جس کو ہم نے اس کا علیحدہ ہم ٹاپک بنائیں گے، جس کو ہم اچھی طرح ایکسپلین کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے، جس کے ہم کچھ صحابہ کرام اور صحابیات کے ہم نام دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں بیٹا 4 شخصیات کے بارے میں سوال پوچھا جائے، اور ان میں سے 2 شخصیات پر نوٹ لکھنے کو کہا جائے۔ تو یہ دیکھیں آپ کو اسی طرح 4
جو ہے وہ شخصیات آئیں گی، جس میں سے 2 کا آپ نے آنسر ایکسپلین کے ساتھ لکھنا ہے، اہل بیت اور صحابہ کرام۔ تو یہ ایک ہی پیئر بنے گا، آپ اس کی جو بک کی جو فہرست ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اہل بیت اور صحابہ کرام کا ایک ہی پیئر بنایا، تو اہل بیت یا پھر کیا ہے صحابہ کرام میں سے ایک تفصیلی سوال آئے گا۔ یہ 2 اہل بیت امام زین العابدین ہیں، امام زید بن علی ہیں ان کے بیٹے۔ پھر صحابہ کرام حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر بن امیہ ہیں، حضرت عمر بن العاص ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں۔ اسی طرح یہ صحابیات 6 ہیں، صوفیاء کرام 6 ہیں، اور علماء اور مفکرین 6 ہیں۔ تو یہ 4 جو ہے جب بنیں گے تو اس میں سے 2 جو ہے جیسے اہل بیت اور صحابہ کرام ہیں، اس میں سے یا اہل بیت میں سے ایک تفصیلی سوالات سے، یا پھر صحابہ کرام میں سے جیسے ممتحن کی جو ہے وہ آسانی لگے گی، اس کو جو بورڈ کے لحاظ سے زیادہ سوٹیبل لگے گا وہ اس کو چوائس کرے گا۔ تو ان 4 میں سے کیا ہے آپ نے لانگ تفصیلی سوال یاد کرنے ہیں، تو 2 کا لکھنے کو کہا جائے گا۔ جی یہ دیکھیں اس میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا، اہل بیت صحابہ کرام ہیں، پھر صحابیات ہیں، علماء اور مفکرین ہیں، پھر صوفیاء کرام۔ اور سب سے اہم چیز جو بچے جس کے حوالے سے پریشان سے ہو جاتے ہیں، سوال نمبر 7 ہے جس کے کل نمبر 20 ہیں، تفصیلی سوال ہے۔ تو اس میں کتاب کی مشقوں میں دیے گئے تفصیلی سوالات میں سے 4 دیے جائیں، ان میں سے 2 سوالوں کا جواب پوچھا جائے۔ ہر سوال کا جواب 10 نمبر پر مشتمل ہوگا۔ ان 4 سوالوں کے لیے اجزاء کا انتخاب درج ذیل ترتیب کے مطابق کیا جائے۔ تو یہ 4 جو ہے وہ آپ کے تفصیلی سوال ہوں گے، جس کو آپ نے اس طرح اپنی تیاری کے ساتھ اپنے کرنا ہے، جس میں 4 تفصیلی سوال ہوں گے۔ تو پہلا جز جو ہے وہ کس طرح آئے گا، باب اول یا پھر باب 4، یہ جس طرح ممتحن کا دل کرے گا، یا باب اول میں سے اٹھائے گا یا پھر باب 4 میں سے۔ اگر وہ باب اول سے اٹھا لے گا تو پھر باب 4 میں سے نہیں لے گا، اگر باب 4 میں سے لے گا تو پھر اول سے نہیں لے گا۔ یہ چیز آپ نے خیال رکھنی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ جز ہوگا، باب 2 میں سے ایک تفصیلی سوال ہوگا، پھر باب سوم سے جو ہے وہ تفصیلی سوال پوچھا جائے گا۔ تو بچے اگر پہلے 3 جو ہے باب اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں تو وہ 20 مارکس جو آپ کے تفصیلی سوال ہیں وہ آسانی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح 4 نمبر پہ چوتھا جز ہے جس میں سے 5 باب پنجم سے لیا جائے۔ تو یہ اس کی تفصیلی سوال کی تفصیلات ہے۔ اسی طرح جو انہوں نے نوٹ نیچے لکھا ہے، باب ششم باب ہفتم سے کوئی تفصیلی سوال امتحانی پرچے کا حصہ نہ بنایا جائے۔ Like, comment, and subscribe.